اور جانتے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے مصطفیٰ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے میں نے تمہیں سب بتا دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب پر قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قیامت کیا آئے گی، کب ہوگی، قرآن میں ہے۔ کب کیا ہوگا، قرآن میں ہے۔ کہاں کیا ہونا ہے، قرآن میں ہے۔ حالات کیسے ہوں گے، قرآن میں ہے۔ نزدیک قیامت کیا ہوگا، قرآن میں ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ تو جب قرآن میں یہ غیب موجود ہے تو میرا نبی صاحب قرآن ہے، میرے مصطفیٰ پہ تو قرآن اترا۔ اور سب سے بڑا غیب تو خدا ہے، سب سے بڑا غیب خدا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، بن دیکھے ہم نے اسے خدا مان لیا۔ اب بے شمار جگہ پر حضور علیہ السلام خاموش رہے، اب وہاں خاموش رہنا ضروری تھا، حکمت عملی کہ وہاں خاموش ہی رہا جائے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا۔ میں قرآن سے بات کروں کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا لے کر جا رہے ہیں، اللہ پاک نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، قرآن کی آیت ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا سمجھے گے اس سے؟ جب معاذ اللہ تو یہ کہے گا کہ اللہ پاک کو معلوم نہیں تھا تب وہ پوچھ رہا ہے۔ اے موسیٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عصا ہے۔ پھر کہا اس سے میں بکریاں چلاتا ہوں، میں بکریاں ہانکتا ہوں، میں متے جھاڑتا ہوں، میں سے یہ کام کرتا ہوں، بہت سارا ذکر اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا۔ تو رب جانتا ہے مگر زبان موسیٰ سے کہلوانا ہے۔ دوسری حدیث پاک، بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو بیماری دی ہے، تم جاؤ اور جا کر دیکھو وہ کہے گا کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے۔ اب معاذ اللہ اس کا مطلب یہ کہ رب کو نہیں معلوم، وہ جانتا ہے، بس زبان فرشتے کہلوانا ہے۔ وہ جانتا ہے مگر فرشتے آئے اور فرشتے کہے کہ مولا وہ یہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تو علیم و خبیر ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسے معلوم ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے معلوم ہے۔ اسی نے تو کائنات کو بنایا ہے، اور اللہ پاک نے ساری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ کسی ذات کو بنایا تو میرے مصطفیٰ کو بنایا، میرے آقا علیہ السلام کو بنایا۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، فرشتوں سے پوچھواتا ہے کہ بیمار کیا کہتا ہے۔ تیسری چیز، ہر بندہ اللہ پاک عالم ارواح سے، جب ہم یہاں دنیا میں آئے بھی نہیں، عالم ارواح میں ہماری روحیں تھی نا، وہاں سے اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد ہم کیا کریں گے، وہاں سے معلوم ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی دنیا میں آئے تو اس نے دو فرشتے رکھے، ایک نیکی ایک برائی لکھے، کرامن کاتبین، نیکی اور برائی کی ضرورت ہے ہی کیا، مولا تو کا تعمیر مطلق ہے، ہم کیا کرنے والے تجھے معلوم ہے، تو چاہے تو یوں ہی بخش دے، مگر تو فرشتوں کو رکھا تاکہ ایک نیکی لکھے ایک برائی لکھے، اس کے بعد قبر میں جاؤ، اے اللہ اب تو بخش دے، اب تو جو فیصلہ سنا دے کرنا نہیں، قبر میں بھی سوال ہو جاؤ، قبر میں بھی سوال ہوا، پھر قیامت کے دن کوئی صراط کا رکھنا، میزان کا رکھنا، نامہ اعمال کو توڑا جانا، یہ اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، وہ شان مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، شان مصطفیٰ دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں گیا، کہنے والا یہی کہے میرے مصطفیٰ کی شفاعت سے میں جنت میں گیا۔
اب سنیے حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد خطبہ دیا. وہ خطبہ جوہر تک چلتا رہا اور صحابہ بھی بیٹھے رہے، سنتے بھی رہے، لکھتے بھی رہے. پھر آقا نے جوہر کی نماز پڑھائی. جوہر کے بعد جوہر کی نماز سے لے کر عصر تک تقریر ہوتی رہی. عصر کی نماز ہو گئی، مغرب تک تقریر ہوتی رہی. اب اس میں حضرت ابو ہریرہ اور تمام صحابہ، پوری مسجد بھری ہوئی تھی. کسی روایت کے لیے ایک صحابی کافی ہے، یہاں کا ایک نہیں بے شمار راوی ہے، گواہی دینے والے بے شمار. کہا کہ وہ جو آقا نے فجر سے جوہر، جوہر سے عصر، عصر سے مغرب جو تقریر کی، اس دوران حضور نے ہمیں کیا بتایا؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کچھ بتا دیا. وہ ایک ہی دن میں سب بتا دیا. جو کچھ ہونے والا تھا وہ آقا نے سب کچھ بتا دیا. اور آگے چلیں، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، روتے رہے، توبہ قبول ہوئی. یہ سارا واقعہ پیش آیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریا کا طواف کرتی رہی، دنیا کا طواف کرتی رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، جو کچھ واقعات پیش آئے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری چلائی. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. پتھر کون لایا؟ مزدوری کس نے دی؟ کعبہ کیسے بنا؟ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، یہ سب کچھ نے بتایا امت کو. میرے مصطفیٰ نے بتایا، میرے آقا نے بتایا ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں آقا نہیں ہے، خدا نے سب سے پہلے پیدا کیا، سب سے آخر میں بھیجا. مگر آقا آدم کا زمانہ حضور بتائے، نوح کا زمانہ حضور بتائے، ابراہیم کا زمانہ حضور بتائے، تمام پیغمبروں کا زمانہ حضور بتائے. اگر بتانے کے لیے دو چیزیں سوتی ہے، یا تو سنا ہوا ہو یا موقع واردات کے موجود ہو، تو جواب ملا آدم کا زمانہ گزر رہا تھا، میرا مصطفیٰ دیکھ رہا تھا. لوگ کا زمانہ گزر رہا ہے، آقا دیکھ رہے ہیں. ابراہیم کا زمانہ ہے، آقا دیکھ رہے ہیں. ہر نبی کا زمانہ امت کو کسی نے بتایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. اس لیے آئے سب سے آخر میں، دیکھا ہر نبی کے زمانے کو ہے، دیکھا ہر ایک کو زمانے میں ہے. اور آگے چلے، بہت سارے لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. مگر جب وہ قیامت کی ہولناکیاں بیان کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، تو بتاتے ہیں قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت کی یہ نشانی ہے، قیامت کی وہ نشانی ہے. ان سے ادب احترام سے اتنا ہی پوچھا جائے، اے غیب کے علم کا انکار کرنے والوں، یہ نشانیاں بھی کس نے بتائی ہے؟ یہ نشانیاں بتائی کس نے ہے؟ اگر دوسری چیز کا انکار کرتے ہو، یہ نشانی میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے، میرے آقا. اچھا یہ قیامت سے پہلے ایسے ایسے ہوگا، یہ حضور نے بتایا ہوگا، حضور نے بتایا. اس کے بعد قبر میں جاؤ تو سوال و جواب ہوتے ہیں، کس نے؟ مصطفیٰ نے بتایا. اور سب سے خاص بات، ابھی قیامت آئی نہیں، آئے گی. اللہ عالم و رسول، اللہ اس کا رسول بہتر جانے کب آئے گی. مگر قیامت کا دین کیسا ہوگا حضور بتا رہے، منظر بتا رہے. اور آقا نے یہ بھی بتایا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ابھی قیامت بھی نہیں آئی ہے، ابھی حشر بھی نہیں آیا ہے، لوگ جائیں گے. صرف جانا نہیں بتایا، ان کا جواب بھی مصطفیٰ نے بتایا. وہ جو کہیں گے اس جہانوں علاقائی، یہ بھی آقا نے بتایا. تو یہ وہی تو بتا سکتا ہے جس نے پہلے بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، اور قیامت تک اس کی نظر ہے. تو ذات اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اسی لیے میرے امام تاجدار بریلی نے پکار کر کہا، اور کوئی غیب کیا تم سے بہا ہوا بنا. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اچھا دوسری سے قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں، اور حضور قبر میں آتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ جی بھر کر امت اپنے آقا کا دیدار کرے گا انشاءاللہ. یہ تو دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کی بات ہے. مگر حضور ہی کے زمانے میں حضور نے کئی جنازے اٹھائے ہیں، آقا نے نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے. تو وہ جو صحابی قبر میں گئے ان کو کون سا سوال ہوا حضور کے تعلق سے؟
تو ان کو بھی حضور کے تعلق سے وہی ہوا جو ہمیں پوچھا جائے گا. اب ایک صحابی رسول کا جناب انتقال ہو گیا. آقا نے نماز جنازہ پڑھائی، سرکار جنت البقیع میں لے گئے، دفنائے. عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، حضور مسجد نبوی میں آ گئے. ادھر حضور آئے، ادھر نکیرین آ گئے. قبر میں نکیرین آ گئے. سوال کیا، جواب دے دیا. دوسرا سوال کیا، جواب دے دیا. ادھر قبر میں تیسرا سوال ہو رہا ہے، ادھر حضور صحابہ کے ساتھ وضو بھی کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. وضو بھی کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. وضو کے بعد صحابہ نے کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان نے کوئی ہنسنے والی بات پیش آئی، آپ مسکرا رہے تھے. سرکار جواب کیا دیتے سنیے. کہا کہ جب میرے اس غلام کو لٹایا گیا، ہم آئے، ادھر نکیرین آ گئی. پہلا سوال ہوا، جواب دے دیا. دوسرا سوال ہوا، جواب دے دیا. اچھا تیسرا میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ اس صحابی نے فرشتوں سے کیا کہا؟ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، دیکھو وہ مسجد نبوی میں وضو کر رہی ہے. دیکھو یہ جواب ہوگا صحابی دیتا ہے کہ دیکھو وہ مسجد نبوی میں وضو کرے. آقا کہتے ہیں میرے اس گناہ کے جواب سے مجھے ہنسی آ گئی. ارے گناہ تھا، آقا کا دیوانہ تھا، آقا کا صحابی تھا. جب صحابی کا یہ عالم ہے کہ قبر میں رہ کر وہاں حضور کو دیکھ سکتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کے غیب کا علم کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی غیب کا تم سے بھی ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کرو ضرور. اور حضور نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانا. آقا فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. ایک روایت میں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. حتیٰ کہ جب سرکار صحابہ کرام سے نماز ادا کروا رہے تھے تو نماز کے بعد حضور نے صحابہ سے کہا صحابہ اپنا رکوع اور سجدہ صحیح ادا کرو. کیا تھا؟ تم رکوع اور سجدہ صحیح کرو. پھر فرمایا ولا رکوعکم ولا خشوعکم، میں آگے رہتا ہوں مگر میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. رکوع تو سمجھ میں آ گیا، خشوع کسے کہتے معلوم ہے؟ دل میں کیا چل رہا ہے. آقا نے فرمایا میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع جو دل میں چل رہا ہے وہ بھی دیکھتا ہوں. ارے سب سے بڑی بات یہ ہے دل کا ارادہ، دل کی سوچ، دل کا فکر. ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا انسان نہیں جانتا یہ مصطفیٰ کی ذات ہے کہ خدا نے وہ علم عطا کیا کہ رکوع تو دیکھ رہے ہیں، دل کے ارادوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. آقا دل کے ارادے کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور حضور نبی اکرم نور مجسم جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے اور اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ بدر ہوئی، پہلے یہ جنگ بدر ہوئی تو جنگ کے ایک دن پہلے حضور میدان میں اترے صحابہ کے ساتھ میدان میں، اور ادھر کر آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لکڑی تھی، لیڈی دوری لائن، اور کہا ابو بکر کل ابو جہل یہاں مارا جائے گا، کل ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا. صحابہ کہتے ہیں زبان مصطفیٰ سے نکل گیا ہمیں تو یقین کامل ہے جو آقا نے کہا وہ ہو جائے گا اور وہ ہو کے رہے گا. جنگ ہو گئی. فرمایا کہ جہاں حضور نے لائن ڈوئی تھی اس سے 1 انچ آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، حضور نے جس کا جہاں نام لیا تھا وہ وہی مر جاتا ہے، وہ وہاں مر جاتا ہے. اور سنو یہ کافر مردہ ہے، حدیث پاک ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث. کافر مردہ ہے، مر گیا، ابو جہل مر گیا. آقا علیہ السلام اپنی لاٹھی لے کر آئے، اس کے لاش کے پاس آئی اور حضور نے کیا کہا کیا تو نے پہچانا آج محمد عربی کو؟ آقا نے کہا کیا تو نے پہچانا آج محمد عربی کو؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک مردہ اور کافر مردے سے بات کرتے ہیں. حضور کے جواب یہ حدیث میں ہے، کہا یہ تم زندوں سے زیادہ سنتا ہے، یہ تم زندوں سے زیادہ سنتا ہے. اب آپ فیصلہ کرو ایک کافر مردہ اگر زندوں سے زیادہ سن سکتا ہے تو جو ایمان والا ہے، جو عاشق ہے، جو حضور کا غلام ہے، بغداد والا کیسے نہیں
قیدی بنا دیے گئے، مدینہ میں لایا گیا، حضور رحمت اللہ علیہ ہیں قیدیوں کو جب مدینہ میں لایا گیا نا، ان کے ہاتھوں میں رسی باندھی ہوئی تھی اور مسجد کے صحن پہ باندھے ہوئے تھے. سرکار رات بھر مسجد سے اندر، اندر سے باہر، اندر سے باہر، اندر سے باہر گھومتے تھے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ کہا کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. ہائے ہائے ہائے، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. ان کے جوڑ سے رسیاں باندھنا مجھے دیکھا نہیں جاتا. یہ ہاتھ یہ حضور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو خود تلوار لے کر مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جو آقا سے ٹکرانے کے لیے آئے تھے، جو آقا پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، جو آقا اسلام سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. ان دشمنوں سے بھی آقا نے کہا، صحابہ سے کہا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی بے قراری نے مجھے سونے نہیں دیا. مشورہ لیا گیا کیا کیا جائے. فاروق اعظم نے کہا قتل کر دیا جائے. سیدہ صدیقہ اکبر نے کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے. کہا کیا؟ تو ان سے فدیہ پیسہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. کہا یہ صحیح ہے. اب لوگ آتے رہے اور اپنے رشتہ داروں کو چھڑواتے گئے. حضور کے سگے چچا آئے حضرت عباس، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ، حضور کے سگے چچا آئے. وہ آئے، جب ان کی باری آئی تو کہا میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے، میں کیسے چھڑاؤں، اپنے آپ کو چھڑواؤں. سرکار نے کہا چچا جان، مکہ سے نکلنے سے پہلے رات کی تاریکی میں دروازے بند کر کے اپنی بیوی کو کیا دیا تھا؟ اپنی بیوی کو کیا؟ ام الفضل کو دیا تھا، مال دیا تھا، اور یہ کہا تھا جنگ سے آ گیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں آیا تو یہ خود خرچ کر لینا، یہ امانت بانٹ دینا. وہ آپ کی دولت کہاں گئی؟ سیدنا عباس مصطفیٰ کے قدموں میں گر پڑے. کہا یا رسول اللہ، یہ تو راز کی بات تھی، میری بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. میں گواہی دیتا ہوں کہ جو مکہ میں بیٹھ کر، جو مدینہ میں بیٹھ کر مکے کے حالات کو پیش کر دے، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا رسول بھی ہو سکتا ہے، وہ نبی ہو سکتا ہے، وہ غیبنا ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ ختم المرسلین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. میری پشت کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے نہ مار ڈالو جو مدینہ میں رہ کر مکے میں میرا گھر، میرے گھر میں رات کے وقت میں دروازے کا بند ہونا اور ہمارے میاں بیوی کا ڈسکس کرنا. حضور یہ بتا رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ پاک نے میرے آقا کو مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے. حضرت عباس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کرو. آقا کریم امام الانبیاء جناب امام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، دو شخصیتوں کا ہندوستان پر بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان. ایک سلطان الہند غریب نواز اور ایک حضرت عبدالحق محدث دہلوی. سلطان الہند غریب نواز قرآن لے کر آئے، عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان میں حدیث لے کر آئے. اور ایک خاص بات، آپ اگر کسی غیر کو کلمہ پڑھاؤ نا اور وہ مسلمان بن جائے، وہ جتنی سانسیں لے گا اللہ پاک اس کی سانسوں پر آپ کو ثواب ادا کرے گا. اگر کوئی کسی ایک کو بھی مسلمان بنائے اور وہ جتنے نیک اعمال کرتا جائے گا اس کا ثواب اسے تو ملے گا مگر بنانے والے کو بھی ملے گا. اب اجمیر معلّہ پر خدا کی رحمتیں کیوں نہ برسے؟ میرے خواجہ نے ایک کو نہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. اور پھر ان کی نسلیں جتنی نسلیں ایمان والی ہوتی جائے گی، سب کا ثواب معین الدین کی بارگاہ میں ہوتا رہے گا، سب کا ثواب. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں تو تم اپنے آپ کو حضور سے دور نہ سمجھو. کیا حضور سے دور نہ سمجھو، بلکہ خیال کرو کہ ہمارے سوچ فکر چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ حضور جانتے. یہاں پر رک کر میں ایک ولی کی بارگاہ میں لے چلوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے کہ جب حضور کی امت کے ولیوں کا یہ حال ہے تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا. سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں، یہ کون ہے؟ حضور محدث اعظم ہند کے سگے نانا ہے اور حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں کے
پڑھنا ہے. اشرف میاں ان کا زمانہ اور حضرت کا زمانہ ایک, دونوں کے پیر و مرشد بھی ایک, آل رسول مارے نبی. اشرف میاں کی بارگاہ میں ایک شخص آیا مرید بننے کے لیے اور کہا کہ مرید بن جاؤں گا مگر ایک شرط ہے. کیا؟ کہ شراب کی عادت ہے وہ نہیں چھوٹ سکتی. اللہ اکبر. کیا کہا؟ شراب کی مجھ سے عادت ہے, اب آپ کی مرضی, بنانا ہو تو بناؤ, نہ بنانا نہ ہو نہ. مگر وہ لوگ کامل تھے. جواب کیا دیا؟ اچھا ٹھیک ہے مگر میری بھی ایک شرط ہے. کہا کیا؟ پینا مگر میرے سامنے نہیں. کیا کہا؟ میرے سامنے نہیں. اس نے سوچا میں تو اپنے گاؤں سے آیا ہوں, یہ کہا میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں, مرید بن جاؤں گا پھر آ جا. کہا ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے نہیں پیوں گا. الغرض مرید بن گیا. گھر آیا, وہ لت ہوتی ہے نا, گھر جا کر پہلے گلاس پانی نہیں لیتا, بوٹل لیتا ہے. اور جیسے ہی بوٹل لیا دروازے سے اشرف میاں آتے ہوئے نظر آئے, اپنے گاؤں میں گھر میں آگے ہوئے نظر آئے. گھبرا گیا, شراب کی بوتل کو پھینک دیا. اپنے سوچنے لگا کہ تازہ تازہ دیکھ کر آیا ہوں تو وہ نقشہ میری نگاہوں میں ایسا لگا. کھیت میں چلا گیا, بوتل کو بغل میں دبا کر کھیت میں گیا, کھیت میں لے گیا, کھولا ڈھکن, منہ کے قریب لے جانے والا تھا کہ سامنے نظر آئے. لاٹھی لے کر سامنے نظر آئے اور قریب آ کے جواب کیا, نادان تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے دور ہوں. سن لے, وہ پیر کیسا جس کو مرید کی خبر نہ ہو, وہ پیر کیسا جس کو مرید کی خبر نہ ہو. اور تو اپنے آپ کو دور نہ سمجھ, جہاں مرید وہاں پیر, جہاں مرید وہاں پیر. اور پھر آگے کیا کہا, اتنا ہی پینے کا شوق ہے تو وہ کیوں نہیں پیتا جو ہم پیتے. آپ بھی پیتے ہیں نا, ہاں, وہ دنیا کے بازار میں نہیں ملتی, میخانہ مدینہ میں ملتی ہے. وہ دنیا کے بازار کا حضور مجھے بھی پلاؤ. کہا پینا ہے تو آپ میرے سامنے کھڑا ہو جا. سامنے کھڑا کر دیا, نظر سے نظر ملائی, نظر سے نظر ملا تو کہا میری طرف دھیان سے دیکھ, ایک نظر, دو نظر, تیسری نظر. ارے ابھی تک تو وہ شرابی تھا مگر جب وہ نظر ڈال دی تو اس کو وقت کا ولی کامل بنا دیا. تو مصطفیٰ کی امت کے ایک ولی کا یہ عالم ہے کہ مرید کے حرکات کو دیکھے, مرید کے سکنات کو دیکھے, مرید کے رہن سہن کو دیکھے. ارے آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو مختار کائنات کا عالم کیا ہوگا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے. حضرت عباس, وہی حضرت عباس حضور کے چچا, ایک دن آقا کے پاس آئے اور واپس جانے لگے. کہا چچا جان آپ آئے اور واپس جانے لگے. کہا مجھے کچھ پوچھنا تھا مگر بات بہت سالوں پہلے کی ہے. کہا کتنے سال پہلے کی ہے؟ کہا 40 سال پہلے کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. تو حضور نے مسکرا کر جواب دیا, جب آپ چچا ہو کر یاد رکھ سکتے ہیں تو میں نبی ہو کر یاد نہیں رکھ سکتا. میں تو نبی ہوں. کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ آپ جب دائی حلیمہ کے گھر تھے اور وہاں دائی حلیمہ جب لے گئی تھی تو آپ جھولے میں تھے, میں نے دیکھا آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے, وہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کہا ہاں چچا جان میں رونا چاہتا تھا تو چاند نے کہا مصطفیٰ نہ رو, مارو, چاند میرا کھلونا بن گیا. آلہ حضرت پکار اٹھے اور حضرت نے کہا کہ انگلی ادھر گئی جدھر چاند جاتا تھا, چاند ادھر آتا تھا جہاں مصطفیٰ کی انگلی آ جاتی تھی. سورج الٹے, پاؤں پلٹے, چاند اشاروں سے ہو چاند, اندھے نزلی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. جھولے میں چاند کو اپنا کھلونا بنا لیا تھا. آقا کریم رؤوف الرحیم جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات ایک ہے اور روزانہ بے شمار لوگوں کا انتقال ہوتا ہے. دنیا میں ہر جگہ مومن و مسلمان کا انتقال ہوتا ہے. ذات ایک, بیک وقت نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں سب کو پہنچایا جاتا ہے. یہ سوال عیسائیوں نے حضرت مخدوم مینا سے کیا جس کا مزار لکھنؤ میں ہے, اور یہ حضرت بدیع الدین قطب الدین زندہ شاہ مدار کے خلیفہ ہیں.
شام مینا سے عیسائیوں نے پوچھا، آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے ایک درخت کے نیچے، تو پوچھا کہ ایک سوال کا جواب دے گی آپ؟ کہا کیسے؟ بتائیے کیا جواب دوں؟ کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں حضور آتے ہیں تو ایک وقت میں کتنے لوگ انتقال، اور ملک کے کتنی دنیا میں لوگ انتقال کرتے ہیں، تو کیا حضور ہر وقت ایک وقت میں ہر جگہ حاضر؟ آپ کھڑے ہو گئے، قرآن پاک کو بند کیا، کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑ لیا، کہا میرے ساتھ چلو، 10 قدم چلوائے، سامنے ایک پیپل کا درخت تھا، کہا کہ ادھر دیکھو۔ پیپل کا درخت دیکھا نا تو پیپل کے پتے پتے پر شاہ مینا کا جلوہ نظر آیا، شاہ مینا کا جلوہ نظر آیا۔ اب عیسائی دنگ رہ گئے، کہا سنو میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، بھیا وقت کتنے مینا ہے؟ وہ تو مختار کائنات ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، وہ تو تاجدار کون ہوتا ہے۔ ارے سنو، زمین بنائی گئی مصطفیٰ کے لیے ہے، آسمان بنایا مصطفیٰ کے لیے ہے، کائنات بنی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ خدا نے اپنی ذات کو ظاہر بھی کیا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کیا ہے، حضور کی خاطر کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ میں ہے، آقا کریم علیہ السلام ایک جنگ میں ہے، اور ایک شخص کو دیکھا جو تلوار لے کر دشمنوں کو کاٹ رہا تھا۔ صحابہ اس کی ذلت اور بہادری کو دیکھ کر فخر کرنے لگے، مگر حضور نے کیا کہا؟ یہ جہنمی ہے۔ کیا کہا؟ یہ جہنمی ہے۔ اور جب آقا نے کہہ دیا تو آمنا وصدقنا، لشکر اسلام کی طرف تلوار چل رہی تھی لشکر اسلام کے لیے، اور آقا نے کہا یہ جہنمی ہے۔ ابو ہریرہ پیچھے لگ گئے، کہا میرے آقا نے جو کہا وہ ہو کر آئے گا، پیچھے لگ گئے تو اس کو بہت ساری تلوار اس کو بھی لگی تھی، زخم اسے بھی لگے تھے، وہ برداشت نہ کر سکا اور اپنی تلوار زمین پر رکھ کر خودکشی کر لیا، خودکشی کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے آئے، کہا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آپ کی صبح سے جو نکلا میں نے دیکھا، تو اس نے خودکشی کر لیا ہے۔ خودکشی بعد میں کیا، اس کے دل میں ارادہ جو چل رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، اس کے دل کے ارادے کو آقا دیکھ رہے تھے۔ زمین پر کیا ہوتا ہے آقا دیکھتے ہیں، آسمان میں کیا ہوتا ہے آقا دیکھتے ہیں، مشرق میں کیا ہوتا ہے آقا دیکھتے ہیں، کائنات میں کیا ہوتا ہے۔ ارے کوئی چیز میرے مصطفیٰ کی نظروں سے چھپی نہیں ہے۔ اندھیروں میں بھی اہل دل اجالے دیکھ لیتے ہیں، جو آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، مدینے میں ہی رہ کر ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں، مدینہ ہی میں رہ کر ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ اور آگے چلے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کا مسافر بنائے، اور وہاں پر حجر اسود کا بوسہ بھی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب کہا تھا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، پیچھے مولا علی تھی، ہاتھ مارا، عمر رک جاؤ، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ، میں نے رسول پاک سے سنا ہے یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، اور میں نے رسول پاک سے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اب سنا کیسے؟ آگے مولا علی روایت کرتے ہیں، قیامت کے دن کچھ حاجی اپنے بدعمالیوں کی بنیاد پر پکڑے جائیں گے، کچھ حاجی بدعمالیوں کی بنیاد پر پکڑے جائیں گے۔ اب وہ کوئی سفارش ہی ڈھونڈیں گے، کوئی آئے نجات دلائے، کوئی آئے بخشش کا سامان تیار کرے۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل نوجوان آئے گا، حسین و جمیل نوجوان آئے گا اور آ کر کہے گا مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج پورا ہو جائے، آواز آئے گی میں نے پورا کر دیا۔ وہ نوجوان کہے گا آؤ میرے پیچھے پیچھے جنت کی طرف آؤ۔ تو یہ پوچھیں گے تم کون خاندان سے، کس خاندان سے تیرا تعلق ہے، تیرا حسن کیسا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے؟ جواب دے گا میں کسی قبیلے سے نہیں، بھول گئے ہو دھکے کھا کر چولا کرتے تھے، بھول گئے ہو دھکے کھا کے بوسہ دیا کرتے تھے، میں کسی خاندان سے نہیں ہوں، میں حجر اسود ہوں۔ اور حجر اسود آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی اس کو بوسہ دے گا سب کو پہچانتا ہے،
محبت سے بولو اس حدیث پر. سب کو پہچانتا ہے, طریقے بھی بتائے, لب لگائے اسے بھی پہچانتا ہے, ہاتھ لگائے اسے بھی پہچانتا ہے, لاٹھی لگائے اسے بھی پہچانتا ہے, اور دور سے ایسے ہاتھ لگائے اسے بھی پہچانتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر ایک چومنے والے کو حضرت اسود یاد ہے, پہچانتا بھی ہے. حضرت اسود کو اتنا مقام کیسے ملا؟ لب مصطفیٰ سے ملا, آقا کے ہونٹ لگنے سے ملا. تو جس کو آقا کے ہونٹ لگ جائے, غیب کا علم اس میں اتنا آ جائے, تو پھر میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا, میرے آقا کی ذات کا عالم کیا ہوگا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے مصطفیٰ, ہم نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا. آقا کیا فرماتے ہیں؟ سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کو بھی میں پہچانتا ہوں. سب سے آخر میں جنت میں جو جائے گا اس کو بھی میں پہچانتا ہوں, اور سب سے آخر میں جہنم میں جو جائے گا اس کو بھی میں پہچانتا ہوں. اچھا, قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر یا ایھا النبی آیا ہے. آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے صرف اتنا پوچھ لو کہ یا ایھا النبی کا ترجمہ کر کے بتا دیں. یا ایھا النبی کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہی یہی ہوتا ہے, اے غیب کی خبر بتانے والے, اے غیب کی خبر بتانے والے. یا ایھا النبی کا ترجمہ غیب کی خبر. اگر ترجمہ یہ ہے تو پھر کیوں علم غیب کا انکار؟ میں نے سوچا ہو سکتا ہے ان کے علم میں صلاحیت کمزور ہو, مگر بڑے بڑے ہیں, اپنے آپ کو محدثین کہنے والے بھی دھوکہ کھا گئے. جب بہت غور کیا تو بریلی سے جواب ملا, ان کا علم کمزور نہیں ہے, ایمان کمزور ہے. ارے جس کا ایمان ہوگا وہ مصطفیٰ کو غیب والا مانے گا, مصطفیٰ کو غیب والا مانے گا. اللہ نے عطا کیا ہے, رب نے عطا کیا ہے, اختیار رب نے دیا ہے. میرے آقا کو جانتے ہیں وہ رب نے عطا کیا ہے. خدا کی قسم اللہ پاک نے حضور کو سب کچھ عطا کر دیا ہے. میرے آقا امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ علوام الفضا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے حضور کی بڑی خدمت کی ہے. ایک دن ماں نے کہا, بیٹا حذیفہ, آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ. تو بیٹے نے کہا, ماں میں تو روز پڑھتا ہوں. روز کا انداز الگ ہے, آج کا پیغام الگ ہے. کیوں؟ کہ آج تو حضور کے پیچھے نماز پڑھنا, اور جب نماز ہو جائے نا, دیکھ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں بوڑھا ہو چکی ہوں, میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جب حضور کے پیچھے تو نماز پڑھ لینا, اتنا کہہ دینا, آقا آج آپ مجھے اور میری ماں کو جنت دے دو. صحابہ جنت لینے در رسول پر آ گئے, مجھے اور میری ماں کو جنت دے دو. کہا ماں ٹھیک ہے. آئے حذیفہ, نماز مغرب پڑھی, اور حضور مغرب کے بعد نوافل پڑھنا شروع کر دیا. اور نوافل کا سلسلہ اتنا لمبا ہو گیا, اتنا لمبا ہو گیا کہ عشاء کی وقت ہو گیا. پھر آقا نے عشاء کی نماز پڑھائی, اور عشاء کی نماز کے پڑھانے کے بعد آقا سیدھے حجرہ عائشہ میں جانے لگے. حذیفہ کا سوال دل میں رہ گیا, خیال دل میں, سوچ دل میں, ذہن دل میں رہ گیا. آقا میں ماں کو جواب کیا دوں گا؟ ماں کا حکم, ماں کا عالم, ماں کا احترام آپ نے ہی بتایا ہے. خیال آیا, حضور تو جانے لگے, حذیفہ پیچھے پیچھے بھی چلنے لگے. این حجرہ عائشہ پر سرکار پہنچے, پلٹ کر دیکھا, پلٹ کر دیکھا. حذیفہ لب ہلائے, اس سے پہلے حضور نے کیا کہا, حذیفہ جا, میں نے تجھے اور تیری ماں کو جنت دے دیا. جا, میں نے تجھے اور تیری ماں کو جنت دے دیا. حذیفہ نے کہا, رب کعبہ کی قسم, میں نے تو بھی بتایا نہیں تھا, مگر جو دلوں کا بھید جان لے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. جو دلوں کی کیفیات کو جان لے, جو دلوں کے حالات کو جان لے, جو چھپی چیزوں کو جان لے, اسے مختار کائنات مصطفیٰ کہتے ہیں. اور میرے آقا, اور یہ امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حسنین کریم ہیں. اس لیے بات ہر روز جو ہے ٹاپک سے ہو اور ٹاپک سے ہٹ کرنا ہو. حسنین کریمین کی حضور کی گود میں ہے.
کھیل رہے ہیں کیا ہوگا، کربلا میں کیا ہوگا، حسین کا قاتل کیسا ہوگا، چہرے پہ داغ کیسا ہوگا، سب کچھ حضور نے بتا دیا، سب حضور نے بتا دیا، حتیٰ کہ امام پاک تو اپنی حضور کی گود میں ہے اور سب کچھ حضور نے بتا دیا۔ پتا چلا کوئی چیز حضور کی نظروں سے چھپی نہیں۔ ارے حضور تو حضور، سرکار جس جانور پر بیٹھ جائے نا وہ جانور بھی غیب کا علم جان لیتا ہے، وہ جانور بھی غیب کا علم جان لیتا ہے۔ کیوں کہ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے طب اول حمیری نے جو ایک خط لکھا تھا اور 400-700 علماء کے لیے مدینہ میں مکان بنائے تھے اور ایک 2 منزلہ مکان حضور کے لیے بنایا تھا اور لکھا تھا حاضر بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وصیت کیا تھا میرا یہ خط مصطفیٰ کو پہنچا دینا، آپ کے زمانے میں آئے پہنچا دینا، بعد میں نسلن بنسلن پہنچا دے۔ اس خط کے لکھنے کے 1000 سال کے بعد 1000 سال کے بعد حضور مکہ سے مدینہ گئے۔ اب مدینہ سے باہر حضور کھڑے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ سرکار میرے گھر آئے، ہر ایک کی خواہش ہے آقا میرے گھر آئے، میرے گھر آئے، میرے گھر آئے۔ حضور نے کیا کہا، میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، چھوڑ دو میری اونٹنی کی لگام، یہ جس کے گھر کے پاس جا کر کھڑی رہ جائے گی میں اسی گھر کو اپنا مسکن بناؤں گا، میں اسی گھر کو اپنا آرام گاہ بناؤں گا۔ جب اونٹنی کی لگام چھوڑ دی گئی نا تو اونٹنی کہاں جا کے رکی؟ ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کیونکہ انہی کی نسل سے حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہے، کہا اونٹنی کی لگام چھوڑی تو کسی اور جگہ نہیں گئی، جو مکان 1000 سال پہلے مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا تھا وہاں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ارے اونٹنی کو کس نے بتایا؟ بتا چلا نبی تو نبی، مصطفیٰ جس جانور پر بیٹھ جائے وہ بھی غیب کا علم ہو جاتا ہے، وہ بھی غیب جان لیتے ہیں۔ ہاں کچھ موقعوں پر حضور علیہ السلام خاموش رہے تو خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور نہیں جانتے، حکمت، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا حضور خاموش نہیں، اور منافق اور شعبہ بھی بتایا حتیٰ کہ امی عائشہ پر الزام تک لگا دیا، حضور خاموش۔ وجہ کیا تھی؟ آقا اگر گواہی دے دیتے تو مکہ کے کافر تھے، چاند کے ٹکڑے کیے پھر بھی جادوگر کہا، اس میں جو منزلوں سے بچایا پھر بھی جادوگر کہا، اور آج اگر عائشہ کی باقی کی گواہی دیتے تو کہتے ہیں وہ تو آپ کی بیوی ہے۔ حضور خاموش ہے، حضور خاموش ہے۔ میرا رب چاہتا تو عائشہ کی باقی کی گواہی آسمان کے ستاروں سے دلوانا، زمین سمندر کے پانی سے، مچھلیوں سے، درخت ہائے سے دلواتا، مگر رب نے کیا کہا؟ حبیب تم خاموش ہو، حبیب تم خاموش ہو، بات عائشہ کی ہے تو اے حبیب تم خاموش ہو، تم جواب دو گے تو حدیث بنے گی، اور پھر آگے چل کر حدیث میں بھی کیا ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، کوئی مانے نہ مانے، تم کہو گے حدیث بنے گی، میں کہوں گا قرآن بنے گا، میں کہوں گا قرآن۔ رب تعالیٰ نے سورہ نور کی 18 آیتیں امی عائشہ کی پاکی کے شان میں بیان فرما کر قرآن کی آیت بنا دی تاکہ کل بھی عائشہ کی پاک دامانی کا ذکر ہوتا رہے اور قیامت تک عائشہ کا چرچا ہوتا رہے، قیامت تک سیدہ عائشہ کی پاک دامانی کا ذکر اور چرچا ہوتا رہے۔ اسی لیے دوستو یاد رکھنا، اللہ پاک نے میرے آقا کو علم غیب بتا دیا ہے، آقا ما کان و ما یکون کا علم ہے، یعنی جو ہو چکا ہے اسے بھی حضور جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے اسے بھی۔ ایک روایت آپ نے بارہا سنی ہے، مگر ایمان کا اظہار کر لے کہ جب حضور قبر کے پاس سے گزرے اونٹنی سے اتر گئے، قبر کے پاس سے گزرے تو اونٹنی سے اتر گئے، صحابہ نے فرمایا آقا کیا ہوا؟ کہا اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ بعد اس کو کیا معلوم؟ حضور نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کیوں ہو رہا ہے یہ بھی حضور کو معلوم، بتایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور یہ چغل خور تھا، اب مرنے والا کون، کہاں کا، کیسا ہے نہیں معلوم، مگر یہ میرے مصطفیٰ ہے۔ کہا عذاب کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے وہ بھی بتایا، اب اس کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی مصطفیٰ نے بتایا کیا، ایک درخت کی ڈالی کو توڑا ڈال دیا، اب کب تک بتایا، کہ جب تک یہ لیلی رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی،
ہری رہے گی، نیلی رہے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، اور جب اللہ کا ذکر کرے گی تو یہاں عذاب نہیں رحمتیں برسیں گی، یہاں رحمتیں برسیں گی۔ یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں نا حضور نے تو ڈال ہی ڈالی تھی، آپ پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ بھائی ہر ایک کا ایک مقدر کہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہاں پھول ڈالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرے سرکار اگر گزر جائے نا تو آقا کی نالین کے نیچے لگنے والے دھول سے بھی اللہ مغفرت کر دے، دھول سے بھی مغفرت کر دے۔ مگر ہاں ایک بات تو ہے، یہ روایت میں یہ آیا حضرت انس بن مالک نے حضور کی دعوت کی، جان سے سننا پھول ڈالنے والوں، قبر پر پھول ڈالنے والوں جان سے سنو۔ حضرت انس بن مالک نے حضور کی دعوت کی، آقا نے کھانا کھا لیا، سرکار چلے گئے، حضرت انس نے اس دسترخوان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آگ کسی کوئی ہو، آگ آگ ہے، امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، کروڑ ہو، کوئی بھی ہو، مگر جیسے وہ دسترخوان وہ چادر آگ میں گئی تو دور سے زیادہ سگندھ ہو گئی۔ آگ نے نہیں چلایا، آگ کو بھی معلوم ہے کون بیٹھا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ عجیب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا جس چادر پر آپ نے بیٹھ کر کھانا تناول کیا میں نے آگ میں ڈال دیا، آگ نے نہیں جلایا۔ سرکار مسکرائے، کہا اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ ہوا کیا؟ حضور بیٹھ گئے تھے، کام کی طرح تھا، حضور نے بیٹھ کر کھانا کھایا، ایک نسبت ہو گئی نا، گلاب کے پھول میں مصطفیٰ کی نسبت ہے، گلاب کے پھول میں مصطفیٰ کی نسبت پسینے سے پیدا ہوا، تو ایک کپڑے پر ہمیں آقا بیٹھ جائے، اسے آگ نہ جلائے، ارے گلاب میں تو آقا کی نسبت ہے، کیا مطلب؟ بظاہر تو ہم گلاب ڈالتے ہیں، دین یہ کہتا ہے نہیں، مصطفیٰ کا پسینہ چھلک رہے ہیں، مصطفیٰ کی نسبت ڈالے ہیں، اور جہاں نسبت جاتی ہے وہ عذاب نہیں، خدا کی رحمتیں برستی ہے، وہ عذاب نہیں۔ تو وہ جو قبر میں کیا کیا ہو رہا تھا حضور نے بتا دیا، قبر میں کیا کیا ہو رہا تھا میرے آقا نے بتا، یہ تو حضور۔ اور حضرت سیدنا امام عبد الرحمن صفوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب نزہۃ المجالس بہت مشہور کتاب، ہر ایک کے پاس اور ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کے دور خلافت میں، حضرت فاروق اعظم کا خلافت کا دور ہے، حضرت علی نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ فجر کی نماز میں دیر کر گیا ہوں، خواب میں فرماتے میں جلدی جلدی اٹھا اور مسجد نبوی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں خواب میں۔ پھر میں نے دیکھا، میں جماعت میں شامل ہو گیا، بیٹھ گیا، دیکھا ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، حضور نے دائیں بائیں دیکھا، کہا آئین العلی، علی کہاں ہے؟ کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا مجھے بلایا خواب میں۔ پھر فرمایا کہ مجھے کہا کہ علی سب کو کھجوروں کاٹ دو، خواب میں نے سب کو بانٹ دی، پھر ایک کھجور مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں رکھی، اور جو رکھی تو میری آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو کھجور میرے منہ میں تھی، آنکھ کھلی کھجور میرے منہ میں تھی، اور واقعی میں فجر کی نماز میں تاخیر ہو رہی تھی۔ میں دوڑا مسجد کی طرف، میں مسجد نبوی میں گیا تو حقیقت میں جماعت قائم ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہے، حضرت عمر مصلی پر ہے۔ میں نے وضو کیا، جماعت میں شامل ہو گیا، حضرت عمر نے سلام پھیرا تو ایک آدمی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، تو اسی طرح حضرت عمر کھڑے ہوئے جیسے خواب میں مصطفیٰ کھڑے ہوئے تھے، اور کہا این علی، علی کہاں ہے؟ میں اسی جگہ پہ تھا، اب بیداری میں جہاں خواب میں تھا، اور میں نے کہا لبیک یا عمر، کہا علی ادھر آؤ، میں آیا، مجھے اسی طرح اشارہ کیا جیسے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، کہا کہ یہ کھجوریں سب میں بانٹ دو، میں نے بانٹنا چھوڑا، میں نے ایسے ہی بانٹی جیسے خواب میں بانٹی تھی۔ پھر جب سب کو بانٹ دی تو ایک کھجور حضرت عمر نے مجھے دی، اور دی نہیں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو دی نہیں، کہا نہیں منہ کھولو، تو منہ کھولا، میرے منہ میں رکھ دی، جب میرے منہ میں رکھ دی تو میں نے دوسری مانگی تو حضرت عمر نے نہیں دی، کہا عمر کیا ہوا، کیوں نہیں دیتے؟ کھجوریں بڑی اچھی ہے، جواب کیا دیا؟ عمر نے جواب دیا علی اگر خواب میں رسول اللہ دو دیتے تو میں بھی دو دیتا، پتا چلا خواب تو علی دیکھ رہے تھے، اور علی کے خواب کو عمر اپنے گھر میں دیکھ رہے تھے۔ جس مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ شان ہے، مختار کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ جس
محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبدالرحیم دہلوی، محدث دہلوی مادر شکم میں تھی، ماں کے پیٹ میں تھی، اور ان کے گھر ایک مانگنے والے آئی، سائن آئی اور گھر میں کچھ کچھ ہے، روٹی ہے، روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا سائلہ کو دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد محلے میں نکلے، اس کو بلایا اور اس 2 میں سے ایک کیا، پھر اس کو دے دیا اور آگے گئے، پھر واپس اس طرح سے چوتھی مرتبہ، یعنی 4 ٹکڑے روٹی کیے تھے، سب کے سب دے دی۔ اس سائلہ نے پوچھا، بات سمجھ میں نہیں آئی، دینا تھا تو پہلی بار ہی پوری روٹی دے دیتی، یہ بار بار بلا کر دینا؟ جواب کیا دے سنو، وہ جو مادر شکم میں ہے، وہ جو میرے اہلیہ کے پیٹ میں میرا بیٹا ہے، اس نے مجھے آواز دی، ابا ہم سے زیادہ مستحق یہ ہے۔ میں نے آدھا دیا تو اس نے کہا نہیں ابا یہ بھی دو، میں نے آدھا دیا تو کہا یہ بھی دو۔ اب وہ تو ماں کے پیٹ میں مادر شکم میں ہے، بیٹا ہے یا بیٹی یہ شاہ ولی اللہ کے والد جان رہے ہیں، شاہ عبدالرحیم جانتے ہیں، اور مادر شکم میں شاہ ولی اللہ ہے۔ باہر کتنی روٹیاں ہیں وہ ماں کے پیٹ سے جان رہے ہیں، ماں کے پیٹ سے جان رہے ہیں، تو جب آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے، مختار کائنات کا عالم کیا ہوگا۔ آخری بات سماعت کر لیں، ہم شبیہ مصطفیٰ سرکار سراج الدین شاہ عالم، سرکار سراج الدین شاہ عالم، آپ کی والدہ کو پیٹ میں درد ہوا، آپ ماں کے شکم میں ہیں، پیٹ میں درد ہوا، تو دائیاں نے کہا کہ دائیاں بلائی گئی اور کہا کہ بچے کی ولادت ہوگی، ماں کو چاروں طرف سے گھیر دیا، آواز آئی ماں فکر نہ کرو ہم 1 مہینے کے بعد آئیں گے۔ ماں کے پیٹ سے کہتے ہیں ماں فکر نہ کرو ہم 1 مہینے کے بعد آئیں گے۔ وہ بیٹا جو باہر رہتا ہے، باہر کے حالات کو دیکھتا ہے، یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے، جب بیٹے کی یہ شان ہے تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ علم غیب پر کتنا بیان کیا، جو کچھ ہم کرے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ماہ ربیع النور کا مقدس مہینہ ہے، آقا کی عظمت کے ترانے گاؤ، آقا کا ذکر کرو، آقا کی شان بیان کرو، آقا کی شان اپنے بچوں کو بھی بتاؤ تاکہ بچوں کو پتا چلے یہ چراغا کس کے لیے ہے، یہ روشنیاں کس کے لیے ہے، یہ ساری نعمتیں کس کے لیے، یہ اسی کا صدقہ ہے کہ وہ مدینے والا کھلا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، وہ چمکا رہا ہے، ہم چمک رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور کہ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کے نالے پاک کے صدقے طفیل مولا تعالی ہم سب کو ہر منزل پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور مہمان اظہار بانوں کی طرف سے 5000 درود شریف آئے ہیں، چھٹی کی رات بھی ہے، یہ سارا ثواب ہم سب مل کر سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا تعالیٰ فاطمہ زہرا کے صدقے کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اب دھیان سے سنیں، آج کی جو نظر و نیاز ہے تو عمر میں چھوٹے مگر جذبات بہت بلند ہیں، حوصلے بھی بہت بلند ہیں، اور آج دعا کریں اس چھٹی کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلوں کو مرتے دم تک بلند رکھے۔ پہلے میں نام لوں گا، سنی حسینی کمیٹی کے چھوٹے چھوٹے مجاہد میں نام لیتا جاؤں، وہ آتے جائے، کیونکہ ہمیں ان کے حوصلوں کو بلند کرنا ہے۔ سید امان، سید فرحان، میمن قادر، سندھ ارباز، سندھ فرحان، میمن ثاقب، میمن معین، میمن بلال، سندھ روحان، نقم ایان، کوکر جاہد، بیلم شاہد، راپور امان، راز پرویز، میمن حمزہ، راپور مستقیم، میمن فیض الدین۔ یہ آج کی جو نیاز ہے یہ ان مجاہدوں کی طرف سے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی طرف سے، اللہ ان کے ماں باپ کی عمر کو دراز کرے کہ انہوں نے جو گٹھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عشق مصطفیٰ میں ایسا چور کر دے کہ یہ جیے تو مصطفیٰ کے لیے، مرے تو بھی مصطفیٰ کے لیے۔ آئیں تو حوصلہ افزائی کے لیے نعرے بلند کریں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، یزمال کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مختار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان
ان بچوں کی نظر و نیاز کو اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور ہر نیاز اول چاند سے لے کر آج سے لے کر بعد میں بھی جو لا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس میں جامع دیمان شکر حصہ لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی نظروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس نیاز کو حلق سے اترنے کے بعد یعنی کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں بہنوں کو سیدہ فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزانہ اسی طرح ذوق در ذوق میلاد مصطفیٰ میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہمارے السلام علیکم، صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔